یہ مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قومی امراض کا تذکرہ کیا ہے، 5 قومی خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اور اس کے نتائج کا بتایا کہ اگر یہ کمزوریاں، یہ نقائص اور یہ بیماریاں کسی قوم میں پیدا ہو جائے، کسی ملک کے لوگوں کے اندر آ جائے، کسی خاندان میں آ جائے، کسی فرد میں آ جائے، تو اس کے لیے کیا تباہ کاری ہے، اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ جب بھی کسی قوم کے اندر خیانت آ جائے، غلول آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں رعب ڈالتے ہیں۔ غلول ہر حرام کو بولتے ہیں، لیکن بطور خاص جو اجتماعی چیز ہو، جس میں ایک سے زائد لوگوں کا حصہ ہے، کسی قوم کی اجتماعی کوئی چیز ہے، کسی ملک کے لوگوں کی امانت ہے، اس کے اندر خیانت، حتیٰ کہ مالی غنیمت کے اندر خیانت کے لیے بھی لفظ احادیث میں استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آدمی خیانت کریں گے، اسی خیانت کے ساتھ وہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو غلول، خیانت، قومی چیزوں کے اندر خیانت کرنا ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر یہ خرابی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دلوں میں رعب ڈالتے ہیں، وہ دشمن سے مرعوب ہوں گے۔ اور دوسری بات وَلَا فَشَا فِي قَوْمٍ الزِّنَا إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، جس قوم کے اندر بدکاری آ جائے، اس طرح بدکاری آج کل ہمارے معاشروں میں اور شہروں میں اور بہت سارے جگہوں میں عام اس کے مراکز ہوتے ہیں، یہ بدکاری جب کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، اس کے اندر موت کا اضافہ ہو جائے، اموات اضافہ ہو جاتے، لوگ مر رہے ہوں گے۔ اور آج کل آپ دیکھیں واقعی پرانے زمانے میں کبھی کوئی آپ سنتے تھے کہ فلان علاقے میں فلان بھی مر گیا، بہت بزرگ کا مر گیا، ابھی روز آپ سنتے صبح و شام فلان مر گیا، فلان مر گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وجہ ذکر کیا کہ وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اموات کا اضافہ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، فرمایا جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے اللہ اس کی رزق کم کرتے ہیں۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ناپ تول میں کمی کر کے کس طریقے سے کمائے، تو لیکن اس سے بے برکتی آ جاتے ہیں، رزق ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن زمانے کے اندر اگر آپ کس دکاندار سے کوئی چیز خریدتے تھے تو آپ کو مثلا آپ کلو چینی خریدتے تو کلو مکمل کرنے کے بعد تھوڑا سے ویسے ڈالتے تھے کہ یہ برکت کے لیے، دال خریدتے ہیں تو کلو مکمل دے دے، اس کے بعد تھوڑا سی اضافی ڈال دیا، یہ برکت ہے۔ اور اللہ اس میں سے برکت بھی دیتے تھے، برکت کا زمانہ تھا، اچھا زمانہ تھا۔ آج کل لوگ ہر آدمی دیکھے، آپ دکاندار دیکھے، ہر آدمی دیکھے، وہ شکایت کریں گے۔ وجہ ہے کہ ہم نے ناپ تول میں کمی کی ہم کوشش کرتے۔ آپ کسی آدمی کے اوپر اعتماد کرے، فروٹ خریدے، کوئی اور چیز خریدے، وہ کوئی نہ کوئی دھوکہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، رزق کم ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، فرمایا کہ جب کوئی قوم ناحق فیصلے شروع کرے تو اس میں خون ریزی عام ہو جاتے ہیں، خون ریزی، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، خون ریزی عام ہو جاتے ہیں، اس میں قتل و غارت، ہمارے معاشروں میں قتل و غارت کتنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ بے انصافی ہے، ظالم جتنے ظلم کرتے ہیں اس کے پشتیبانوں میں اضافہ ہوتے ہیں، مظلوم بیچارے گھومتے پھرتے ہیں۔ آج کے عدالتوں کے قریب سے گزرنا ایک مظلوم آدمی کے لیے مشکل ہوتے، ایک مستحق آدمی کے لیے مشکل ہوتے۔ اور جناب سراج الحق سے جو بتاتے ہیں کہ عدالتوں کے دروازے کھولنے کے لیے سونے کی چابی چاہیے، واقعی ہر آدمی کی بس میں ہے نہیں کہ وہ عدالت میں جائے،
اور کئی سال سے عدالتوں کے اندر لوگوں کے کیسز لوگ بڑھ جاتے ہیں اور اسی طرح کیس چلتے رہتے. بے انصافی بہت عام ہے. عدالتوں سے لوگ توقعات کرتے، لوگ حکومتوں سے توقعات کرتے ہیں. جب اس کی توقعات کے اوپر جو ہے حکومتیں و عدالتیں پوری نہیں اترتے، پھر جو ہے لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں، خون ریزی کے تجربات پہنچ جاتے ہیں. اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ. فرمایا کہ جب کوئی آدمی وعدہ خلافی شروع کرے، وعدہ کرتے اور پھر اس کی پاسداری نہیں کرتے، اللہ اس کے اوپر دشمن کو مسلط کرتے. یہ 5 قومی امراض ہیں جو ہمارے معاشروں میں موجود ہے. آج ہمارے دشمن سے ہم ڈرتے ہیں، ہم کافروں سے ڈرتے ہیں. ہم جو ہے ہمارے یہاں پر جس طرح برکت ہونے چاہیے وہ چیزیں نہیں ہے. یہ اس لیے کہ ہمارے معاشروں کے اندر خیانت موجود ہے، ہمارے معاشروں کے اندر کمزوریاں موجود ہے، اخلاقی کمزوریاں موجود ہے، ہمارے معاشروں میں ناپ تول میں کمی موجود ہے، ہمارے معاشروں کے اندر بے انصافی موجود ہے، انصاف نہیں ہے، ہمارے معاشروں کے اندر وعدہ خلافی موجود ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اطمینان اور سکون اور خوشی کے ساتھ ہم رہے، بحیثیت قوم بھی، بحیثیت ملک بھی، بحیثیت فرد بھی، بحیثیت خاندان بھی، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 بیماریاں بتائی، ان بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں. اگر ہے تو اس کا ہم علاج کریں. اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.